بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی بات۔ برسوں پہلے کی بات ہے کہ جنگل میں ایک چھوٹا چوہا رہتا تھا۔ اس کے بل کے قریب ہی اخروٹ کا ایک بڑا درخت تھا۔ جب اخروٹ پکتے تو چوہا بہت خوش ہوتا، کیونکہ ہوا سے پکے ہوئے اخروٹ چوہے کے بل کے بالکل آس پاس آ کر گرتے تھے اور وہ مزے لے لیتا اخروٹ کھاتا تھا اور گری نکال کر کھا جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ اگر میں اخروٹ کو محفوظ کر لوں تو سال بھر ان کے مزے لے سکتا ہوں۔ وہ محفوظ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اس کے دل میں بہت جگہ تھی، مگر جب بارشیں زیادہ ہوتی تو پانی اس کی دل میں بھر جاتا تھا۔ وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا۔ درخت کے تنے میں اسے سوراخ نظر۔ اس نے اندر جھانکا تو خوشی سے وہ اچھل پڑا۔ درخت اندر سے کھوکھلا تھا۔ چوہے نے سوچا کہ اخروٹ ذخیرہ کرنے کی اس سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اخروٹ لا لا کر اس کنویں میں رکھتا جاتا۔ ایک ہی دن میں اس نے اخروٹوں سے کنویں کو بھر دیا۔ وہ اپنے اس ذخیرے سے بے حد خوش تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا اور ایک آدھ اخروٹ قطر کر گری کھاتا۔ چوہا اپنے اس خزانے سے مطمئن تھا۔ اسے سردیوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ ایک دن وہ اپنے بل کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے ایک گلہری نظر آئی۔ چوہے نے گلہری کو بلایا اور اسے بتایا کہ میں نے درخت کی کھو میں اخروٹ کا ایک ذخیرہ چھپایا ہوا ہے۔ یہ راز کی بات ہے اور میں صرف تم کو بتا رہا ہوں۔ گلہری اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد کودتی ہوئی ایک درخت پر چڑھ گئی۔ درخت کی چوٹی پر ایک بلبل بیٹھی گیت گا رہی تھی۔ گلہری کو چوہے کی وہ بات یاد آئی۔ اس نے بلبل کو بلا کر کہا، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ بلبل اڑ کر گلہری کے بالکل قریب آ کے شاخ پر بیٹھ گئی۔ اب گلہری نے ساری بات بتائی اور یہ بھی کہا، یہ راز کی بات ہے، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ بلبل بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ وہ دوبارہ گیت گانے لگی۔ پھر وہ اڑتی ہوئی ایک کھیت کے اوپر سے گزری۔ کھیت میں ایک خرگوش گھاس کھانے میں مصروف تھا۔ بلبل خرگوش کے قریب جا کر بیٹھی اور اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اگر تم سننا چاہو تو غور سے سنو۔ خرگوش اچھل کر بلبل کے پاس پہنچ گیا۔ بلبل نے بڑی رازداری سے خرگوش کو بتایا کہ کسی نے کھو والے درخت کے تنے میں اخروٹ ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ راز کی بات ہے اور میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ خرگوش نے حیرانی سے اپنے بڑے بڑے کانوں کو دائیں بائیں گھمایا اور گھاس کھانے لگا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ اچھلتا کودتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک ہاتھ پشت ملا۔ خرگوش نے ہاتھ پشت سے کہا، میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتانے کو تیار ہوں۔ ہاتھ پشت نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں، اب تم مجھے وہ راز کی بات بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، وہ بڑے درخت کے قریب جو سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی کھو میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاتھ پشت نے سن کر حیرت سے اپنی چھوٹی سی تھیلی کو ہلایا اور اپنے نکیلے کانٹوں والے لباس کو چھپا لیا۔ خرگوش لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ ہاتھ پشت اپنی خوراک کی تلاش میں پھرنے لگا۔ اسے جلدی ہی اپنے مرغوب غذا کی بیل نظر آ گئی۔ ہاتھ پشت کو یہ میٹھی میٹھی جڑیں بہت پسند تھیں۔ وہ جڑیں نکالنے کے لیے زمین کھودنے لگا۔ اتنے میں ایک فاختہ کی آواز سنائی دی۔ ہاتھ پشت نے اپنی چھوٹی سی گردن اکڑ کر دیکھا تو قریب ہی شیشم کے درخت پر بیٹھی فاختہ اسے نظر آ گئی۔ اس نے اپنے گلے سے مخصوص ہرہراہٹ کی آواز نکال کر فاختہ کو اپنے پاس بلایا۔ ہاتھ پشت نے فاختہ سے کہا، میں نے ایک راز کی بات سنی ہے، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں بتاؤں۔
पास्ता ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। खारपश ने कहा, बड़े खेत के किनारे जो सूखा हुआ दरख्त है, उसकी कोह में किसी ने अखरोट ज़हीरा कर रखे हैं। पास्ता के लिए ये दिलचस्प और अजीब बात थी। वो थोड़ी दूर बाद दाना मुर्गा चुगने के लिए उड़ती हुई इस बड़े खेत में पहुंची कि जिसके किनारे पर सूखा हुआ दरख्त था। उसे एक छोटा सा चूहा नजर आया जो कि अपना बिल खोदने में मसरूफ था। पास्ता इसके करीब पहुंची और कहा, मेरे पास एक बड़े मज़े की बात है, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बताऊंगी। चूहा ज़मीन खोदना का काम छोड़कर पास्ता के करीब आके बैठ गया और कहने लगा, मुझे तुम वो बात बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पास्ता ने सूखते हुए दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। अखरोटों का नाम सुनकर छोटे चूहे के मुंह में पानी भर आया। वो अखरोट कतराने में बहुत लुत्फ महसूस करता था। थोड़ी देर बाद जब पास्ता वहाँ से उड़कर चली गई तो छोटे चूहे ने सोचा, क्यों ना मैं जाकर पास्ता की बात की तस्दीक कर लूँ। चुनाचे वो सूखे हुए दरख्त के पास पहुँचा। उसे तने में एक सुराख नजर आया। इसने सुराख में झांक कर देखा तो वाकई खो के अंदर अखरोटों का एक ढेर महफूज था। उसने जल्दी से एक अखरोट निकाला, उसे कतरा और उसकी गरी मज़े मज़े लेकर खाने लगा। अचानक उसके जहन में एक ज़बरदस्त तरकीब आई। उसने सोचा, क्यों ना मैं ये सारे अखरोट निकाल कर अपने बिल में ले जाऊँ। चनाचा वो एक एक करके अखरोट निकाल कर अपने बिल में ले गया। वो सारा दिन अखरोट अपने घर मुंतकिल करने में लगा रहा। इसी शाम बड़े चूहे के घर इत्तफाकन गिलहरी, बुलबुल, खरगोश, खारपश तो पास्ता जमा हो गए। अब इनमें से हर एक ने चूहे को बताया कि सूखे दरख्त के खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। ये कैसी मज़ेदार राज की बात है। चूहे ने हैरानी से पूछा, तुम सबको ये बात कैसे मालूम हुई? ये तो मेरा राज है। अच्छा, अगर तुम्हें पता चल ही गया तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें वो ज़हीरा दिखाता हूँ। सब जानवर सूखे दरख्त के पास पहुँचे और सुराख में से दरख्त की खोह में झांका, मगर वहाँ तो कोई अखरोट मौजूद ना था। सब बहुत हैरान हुए। अब चूहा बहुत अफसोस करने लगा। इसने सोचा, अगर मैं अपने राज को सिर्फ खुद तक रखता तो मेरे अखरोट इस तरह कोई चुरा कर नहीं फेंके जा सकता था। दूसरी तरफ छोटा चूहा अपने बिल में अखरोट कतरने में मसरूफ था। उसे सर्दियों की कोई फिक्र नहीं थी।